میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے منظور صاحب جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن نعت خان نے اپنے جو ہے وہ کلام پیش کیے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں اس شخصیت کو بلانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آپ یقین مانیں کہ میرے پاس ان کی شخصیت کے مطابق میرے پاس الفاظ ایسے نہیں ہیں، میں ان کا چناؤ نہیں کر سکتا کہ آپ کی تقریر جو ہے وہ مدلل بھی ہوتی ہے اور آپ اس انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن کے علوم میں دیکھیں تو آپ کو ماشاءاللہ بڑی مہارت ہے، حدیث کے علوم کے اندر دیکھیں تو آپ کو مہارت ہے، فقہ کے علوم کے اندر دیکھیں تو آپ کو بڑی مہارت ہے۔ یہ جو ہم صرف لکھتے ہیں نا، حضرت علامہ مولانا مفتی انصر القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، یہ آپ یقین جانیں یہ الفاظ کچھ نہیں، آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے۔ اور آپ مجمع کے اندر، مجمع چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے موضوع کو فوکس رکھتے ہیں اور مجمع کے لحاظ سے آپ جو ہے وہ اپنے انداز کو جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے میں کیا کہوں کہ آپ نے ہمارے لیے کتنا یہ وقت نکالا جی، کہ آپ کی یہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت کو دائمی فرمائے کہ آپ بڑے بڑے پروگرام چھوڑ کر جو ہے وہ آپ نے جامعہ غوثیہ مہریہ چشتیہ کے لیے جو ہے وہ اپنا پروگرام رکھا۔ تو میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی انصر القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ ہیں۔ آپ ان کے آنے سے پہلے نعرہ ایک بآواز بلند جو ہے وہ بلند کریں اس طرح کہ پتہ چلے آپ کو کہ آپ مسجد کے اندر موجود ہیں۔ اور جہاں تک مفتی صاحب انشاءاللہ بیان کریں گے وہ تو آپ کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم اہل سنت جماعت ہیں۔ الحمدللہ ہمارا اگر مسجد کے اندر صحیح طریقے سے نعرہ جو ہے وہ لگ جائے تو آپ غور سے اگر نعرے کو سنیں تو اس نعرے کے اندر جو ہے وہ ہمارا مسلک بیان ہو جاتا ہے۔ ہم الحمدللہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، آپ کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، قبلہ مفتی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال تبارك وتعالى فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا
ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحان اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، محرم الحرام کے اس بابرکت پرنور اور مقدس مہینے کی مناسبت سے سبحان اللہ آج کا یہ عظیم الشان اور روح پرور پروگرام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہزادہ گلگوں کبا راکب دوش مصطفیٰ نور نظر حیدر کرار امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عظیم الشان قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، جو آپ نے وقت کے ایک ظالم، جابر، فاسق، فاجر، جری علی الکبائر اور بدبخت حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے پیش فرمائی۔ اس میں جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، جذبات اور نظریات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی ہماری اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے، اور اس میں بیتنے والے لمحات کو ہمارے گناہوں کا کفارہ اور ہماری نجات کا سبب فرمائے۔ اب ملاحظہ فرما رہے ہیں، آج کی اس پروقار تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں اہل سنت کے نامور عالم دین، جامع معقول و منقول، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا شکیل الحق صاحب چشتی گولڑوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور رونق محفل ہیں، پیکر اخلاص و محبت، کشتہ عشق مصطفیٰ، محترم المقام حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور آج کی اس تقریب کے روح رواں ہیں
عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا حافظ شبیر حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور حضرت علامہ مولانا شکیل الحق صاحب کی نیابت میں اور ان کی عدم موجودگی میں جو ان کی مسجد کے کام کو اور انتظام و انصرام کو بڑی خوبی سے انجام دے رہے ہیں، ان کے شاگرد ارشد عزیز مکرم محترم المقام جناب حافظ عبد القادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ اور آج کی اس تقریب میں جو انجمن انتظامی امور کو سنبھالے ہوئے ہیں وہ انجمن غلامان مہر علی، اللہ رب العزت کے کرم سے یہ پوری مسجد بھی اسی ہستی کا فیض ہے، اور جو ہستیاں رونق محفل ہیں ان میں جناب جمیل الحق صاحب، جناب شمس الحق صاحب، اور جناب طارق حق صاحب، اور جناب عبد الرزاق صاحب، جناب محترم المقام مبین صاحب، جناب غلام مصطفیٰ صاحب، جناب ضیاء صاحب، غلام علی صاحب، جناب غلام نبی صاحب، میاں ریاض صاحب، توقیر صاحب، حنیف صاحب، اور دیگر بھی جو حضرات بڑی محبت سے تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی اس مسجد کی میں نے یہ خوبی دیکھی ہے کہ اہل سنت کے، اہل حق کے جو مشہور مذہبی ایام ہیں، قریب قریب ان تمام ایام کے موقع پر آپ کی اس عظیم الشان مسجد میں باقاعدہ جلسے کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایام ہوں، اہل بیت اطہار کے ایام ہوں، حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع ہو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہو، ربیع الاول شریف ہو، قریب قریب آپ کی اس مسجد میں تمام ایام میں باقاعدہ درس و تدریس کے سلسلے میں مجلس کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسجد کو یہ امتیازی شان حاصل ہے۔ حضرت علامہ شکیل الحق صاحب بڑے مجے ہوئے عالم دین ہیں، بڑے کہنہ مشق یہ فلسفی ہیں، اور بڑے مانے ہوئے معقولی، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی دانا منقولی بھی۔ یہ ان کے پیر و مرشد کا فیض ہے کہ انہوں نے ان کو چن لیا، اور جو تاجدار گولڈا سے چنا گیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ بارگاہ غوثیت سے نہ چنا گیا؟ جس پر غوث عالم کی نظر پڑ گئی ہو وہ کسی صورت میں بارگاہ رسالت میں ممکن نہیں ہے کہ وہ قبول نہ، وہاں بھی اس کی حاضری اسی طرح۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد مکرم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کام کے لیے وقف کیا. تو ان الدال علی الخیر کفاعل، نیکی کی طرف رغبت دلانے والا بھی نیکی کرنے والے کی مثل ہوتا ہے. تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے جو بریڈ فورڈ کے حصے میں آیا ہے. پھر یہ ہے کہ ہر سال باقاعدہ یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں وہاں پہ قرآن سنانے کے لیے بھی حاضر ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے ان کے مریدوں کی تعداد کا تو کوئی ایسا شمار نہیں، اور ان میں پھر حفاظ کیا، پھر علماء کیا، پھر مفتی کیا. وہاں تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے اساتذہ. تو ہماری زبان میں کہتے ہیں جسے پیا چاہے وہی سہاگا، جسے پیا چاہے وہی سہاگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف ان کو بخشا ہے. اللہ رب العزت کرے کہ یہ ان کی اولاد میں بھی منتقل. ان کے شاگرد بھی میں دیکھتا ہوں، حافظ صاحب عبد القادر صاحب جب بھی اپنا تعارف کرواتے ہیں فون کرتے ہیں. میں تو بعض اوقات اپنی کوتاہی کی وجہ سے مجھے ذہن میں نہیں رہتا، آواز پہچاننا ذرا کبھی مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ اپنے تعارف میں کہتے ہیں میں علامہ شکیل الحق صاحب کا شاگرد. ہمارے ہاں محفل ہو رہی ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا، جب بھی ان کا یہ فون آئے تو یہی مسئلہ ہوتا ہے. یہ میرے لیے بھی باعث شرف ہے کہ آپ مجھے طلب کر لیں. آج ہمارے دوست اور بڑے بھائی جناب حافظ عبد الرزاق صاحب چشتی کی زیارت بھی ہو گئی ہے. پتہ نہیں 2 سال کے بعد ہوئی ہے، یہ پتہ نہیں 3 سال کے بعد ہوئی ہے بریڈ فورڈ میں رہتے ہوئے. ماشاء اللہ انہوں نے دنیا کیا دل جڑے ہوئے. سبحان اللہ، دل جڑے ہوئے. اہل بیت اطہار کی جو خانوادہ اہل بیت ہے، یہ نظریہ اہل سنت میں ان کی محبت عین محبت نبی. اور ہمارے نظریے میں جس شخص کو یہ محبت نصیب نہ ہو وہ سنی نہیں کہنا کہلانے کا وہ، بلکہ ہمارے علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو شخص اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ اپنی قسمت کا ایسا محروم ہے کہ اس کے سینے میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. ایمان کا ہونا تو دور ہے، سرے سے ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا. نظریہ اہل سنت میں اہل بیت کی محبت اس قدر ضروری ہے کہ ان کی محبت کے بغیر نہ کسی کا فرض قبول ہوتا ہے نہ کسی کا نفل قبول ہوتا ہے. ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک بزرگ ہوئے، 400 برس سے زائد ان کا زمانہ ہوا. انہوں نے عقائد پر اور سلوک پر ایک کتاب لکھی جو فارسی زبان میں، اردو میں اس کا ترجمہ بھی دستیاب ہے بازار میں، بڑی کام کی کتاب ہے. اس میں وہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں حب اولاد نبی، حب نبی است، حب اولاد نبی، حب نبی است، ہر کے رائی حب نہ باشد اجنبی است. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت حقیقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی محبت ہے. اور ہر وہ شخص جس کو یہ محبت نصیب نہیں اجنبی است. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عربی زبان میں اگر کہیں تو لیسا منا کے معنی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع فرمایا جس کو یہ نصیب نہیں لیسا منا.
جس کو یہ ہے لیسا منا، یعنی ہماری جماعت کا بندہ نہیں. تو ہمارا شیخ کہتا ہے کہ جس کو نبی کی اولاد کی محبت نصیب نہ ہو وہ کسی اور جماعت کا بندہ ہو سکتا ہے، سنیوں کی جماعت کا بندہ نہیں ہو سکتا. اور اہل بیت کی محبت کو سمجھنے کے لیے کہ اہل سنت کا کتنا پیار ہے ان سے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضور امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے پہ فائز. یہ بزرگ جن کا میں نے نام لیا ہے یہ بھی انہی کے ہم اثر ہے، اور علماء نے لکھا کہ یہ بھی مجدد ہی ہوئے. خود امام ربانی مجد الفسانی اہل سنت کا نظریہ بیان کرتے فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت است. اہل بیت کی سچی محبت اہل سنت کا سرمایہ ہے. دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں محبت اہل بیت علامت اہل سنت است. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی سچی محبت سچا سنی ہونے کی علامت. اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کسی چیز کی علامت وہ ہوتی ہے جو اس میں ہو، اس کے غیر میں نہ ہو. یہ اسم کی علامت ہے، یہ ان کی تعداد 11 ہے. فعل کی علامات ہیں، ان کی تعداد 8 ہے. حرف ہے، اس کی کوئی علامت ایسی نہیں جو فعل میں ہو یا اسم میں ہو. اسم کی کوئی علامت ادھر نہیں، فعل کی کوئی علامت ادھر نہیں. اس کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کی علامت ایک اعتبار سے اس کا خاصہ ہوتی ہے، اور خاصے کی تعریف ہمارے ہاں کیا ہے؟ خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس میں پایا جائے، اس کے غیر میں نہ پایا جائے. اب اس کو سامنے رکھ کر یہ کہیں کہ اہل بیت کی سچی محبت اہل سنت کا خاصہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ سنی ہو اور اہل بیت کا محب نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت کی محبت ہو اور سنی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو. یہ تو امام ربانی مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے جن کا میدان اجتہاد میں درجہ جو سب سے اونچا درجہ اس کی صف کے بندے مجتہد فی الشرع، یا کہہ سکتے ہیں مجتہد مطلق ہے. ان کا اسم گرامی امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ. مجتہدین کی سب میں جو سب سے اوپر والی سب ہے، اسی لڑی کے ایک شخص، اسی لڑی کے ایک اہم ترین فرد ہے. ان کی عظمت کا حال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان کی نشاندہی اپنے فرمان میں فرمایا، اور ان کی سبب سے فرمایا قریش کو برا نہ کہو، کیونکہ خاندان قریش میں ایک شخص ایسا آئے گا جو اپنے علم سے زمین کے مشرق کو بھی بڑھ دے گا، مغرب کو بھی بڑھ دے گا. اور اہل سنت نے کہا ہے کہ اس سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے اہل بیت کے بارے میں کیا نظریہ بیان کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزل یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. ایک دفعہ پھر پڑھ دو، ذرا توجہ سے سنو. یہ کسی عام شاعر کی شعر نہیں، یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں، یہ اماموں کے امام کا کلام ہے. اور ہمارے کہتے کلام الامام ہے، امام الکلام.
جو امام کا کلام ہو وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزل یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، تمہاری محبت رب ذوالجلال نے تمام امت محمدیہ پر اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں فرض کے طور پہ نازل فرمائی۔ یہ تمہاری محبت اللہ نے قرآن میں فرض کر دی ہے امت محمدیہ۔ اور آگے کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم، خاندانوں کے لیے بڑے بڑے فخر ہوتے ہیں۔ کوئی کسی بات پہ فخر کرتا ہے، کسی کو جرت پہ ناز ہے، کسی کو بہادری پہ ناز ہے، کسی کو مہمان نوازی پہ ناز ہے، کسی کو سخاوت پہ ناز ہے، کسی کو وعدے کے پورا کرنے پہ ناز ہے۔ لیکن تمہارے ناز کا کیا کہنا ہے؟ تمہارے لیے بڑے بڑے فخر ہیں۔ انہیں بڑے فخروں میں سے ایک بڑا فخر یہ ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں تم پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز صرف قبولیت نہیں۔ جو نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز صرف قبولیت کے مرتبے پر۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان بھی ہے، جہاں سے امام شافعی اٹھا کے لے آئے، یہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، یہ امام دار قطنی نے اس کو اپنی سنن میں نقل کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علیہ وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ۔ اچھا شیروں پر تو سبحان اللہ میں پڑھوں گا بھی، شاید آپ جانے کہ میں بھی اس شعبے میں تھوڑا تعلق دور رکھتا ہوں، اور آپ بھی خوش ہو کے لے کر حدیث پڑھی جائے اور پڑھی بھی اہل بیت کی شان میں جائے اور پڑھی بھی موضوع کے مطابق جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھے اور نماز میں مجھ پر درود نہ پڑھے، نہ صرف مجھ پر بلکہ جب تک کہ میرے ساتھ میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھے اس کی نماز صرف قبولیت نہیں۔ یہ نظریہ اہل سنت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ اہل سنت اہل بیت سے کس طرح کا پیار کرتے ہیں۔ یہ حدیث مشہور ہے، یہ صاحب امام ابو عیسیٰ ترمذی نے بھی نقل کی، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی۔ اس کے راوی خود حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو خود اہل بیت ہے۔ یہ عباس اہل بیت ان کے لیے سرکار نے وہی جملہ فرمایا جو حضرت علی کے لیے فرمایا۔ ان کے لیے سرکار کا فرمان ہے العباس منی وانا منہ۔ یہ اہل سنت ہے، کوئی اور تو بیٹھے نہیں۔ العباس منی وانا منہ، عباس مجھ سے ہے میں عباس سے ہوں۔ جو بھی معنی کر سکتے ہیں کہ عباس میرا ہے میں عباس کا ہوں۔ یہی جملے سرکار نے حضور مولا علی شیر خدا کے لیے فرمائے۔ علی منی، ایک لطیف نقطہ بھی عرض کروں گا، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ دوسرا جو معنی میں نے کیا اگر یوں کہنے غلط نہیں ہو، علی میرا ہے، یہ مزاج اہل سنت ہے، علی میرا ہے میں علی کا ہوں۔ اچھا تیسرے مقام پہ پھر امام علی مقام کے لیے بھی یہی الفاظ فرمائے، لیکن ان دونوں فرمانوں میں اور اس فرمان میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ یہ قاعدہ ہے، یہ نون ہے، ایک مرتبہ نون کا ذکر آئے، یہ شبیر صاحب سمجھے حضرت کو تو میں مخاطب نہیں کرتا نون ہے نا، نون لایا جائے قاری صاحب نوشائی صاحب عیسیٰ صاحب سے میں کہتا نون آیا، نون کے بعد پھر اس کا ذکر ہو تو بار بار نون لانے کی ضرورت نہیں۔
پھر پرونون لاتے. ہماری زبان میں کہتے اسم آیا نا, اس کے بعد اس کا ذکر ہو تو ضمیر سے کرتے. جیسے فرمایا علی منی وانا منہ, یہ نہیں فرمایا علی منی وانا من علی, العباس منی وانا من عباس. امام علی مقام کا مسئلہ ہے نا, تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا الحسین منی وانا منہ, سرکار فرماتے حسین منی وانا من حسین. اس پر حضرت امام محمد رضا کرم اٹھاتے, وہ فرماتے ہیں جو ایک ہی حدیث کے اندر امام علی مقام کا ذکر 4 مرتبہ ہے, تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تو حسین کہتے, باقی 3 مقام میں ضمیر لاتے, لیکن فرمایا یہاں ضمیر نہیں لائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کا دل چاہتا ہے کہ زبان میری ہو, حسین کا ذکر ہوتا ہے, اس کا نام پہ نام آئے, پھر نام آئے, پھر نام آئے, پھر نام آئے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. میں نے کہا کہ یہ اہل بیت ہے, اور ان کے بارے میں سرکار کا یہ فرمان ہے کہ من آذا عمی فقد آذانی, جس نے میرے چچا کو تکلیف دی العم سن ابی, سرکار کا فرمان ہے چچا باپ کی مثل ہوتا ہے, بلکہ اس کا یہ معنی بھی چچا باپ ہی ہوتا ہے. تو حضرت عباس سے سرکار کو بڑا پیار ہے. حضرت عباس کی بھی کبھی زندگی پڑھو گے نا تو آپ کا دل روشن ہو جائے گا. جب سرکار نے نسلیوں میں چادر ڈال کے دعا مانگی تھی نا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی, حضرت عباس بھی کہتے سرکار فقیر پہ بھی کوئی کرم ہو جائے. تو سرکار نے فرمایا تھا چچا تو بھی آنا, آج نہیں سوموار کو آنا, حدیث پڑھ کے دیکھو خدا کی, تیرے لیے بھی دعا کر دیں گے, تیرے اوپر بھی چادر ڈال دیں گے. حضرت عباس پر کی بڑی مہربانی. تو جو بات میں کر رہا, حضرت عباس آئے بارگاہ رسالت میں عرض کیا سرکار یہ جو قریش ہے یہ آپس میں تو بہت پیار کرتے ہیں, لیکن جب خاندان بنو ہاشم کی بات آتی, اہل بیت کی بات آتی ہے, تو ان کی طبیعتیں بجھ سی جاتی, جس کی وجہ سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, اس کے جواب میں سرکار نے کیا فرمایا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا. حضرت عباس نے عرض کیا, سرکار نے فرمایا غاضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولکرامہ. انتہائی جلال کی کیفیت میں سرکار نے فرمایا اس ذات کی قسم اس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, کسی بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے لیے, جب تک کہ اللہ کے رسول کے لیے, جب تک کہ میری رشتہ داری کے لیے, جب تک کہ میری قرابت داری کے لیے اہل بیت تم سے ٹوٹ کر محبت کرنا نہ شروع. معلوم ہوا کہ نظریہ اہل سنت میں اہل بیت کی محبت نہ ہو ایمان کا داخلہ ہی ممکن ہے. اب ایک اور روایت میں سنانا چاہتا ہوں اپنے مضمون پہ آنے سے پہلے. اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی, باپ بھی اہل بیت بیٹا بھی اہل بیت. سوال اللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی, صاحب کنز العمال علامہ علی متقی ہندی نے اس کو نقل کیا اور اس کو حدیث کا درجہ دیا, اور یہ فرمایا کہ سرکار کا فرمان. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار. سبحان اللہ تاکہ مسئلہ چل سکے میں کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت کا دعوے دار ہو اور اس دعوے میں اتنا محبت میں ڈوبا ہو کہ وہ دنیا و مافیا کی ہر شے سے بیگانہ ہو گیا ہو,
ہر شے کو تاکہ رسیاں کے حوالے کر دیا ہو، ہر شے کو پسے پش ڈال دیا ہو، اپنا وطن چھوڑا ہو، اپنا علاقہ چھوڑا ہو، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا ہو، ہر شے سے ناطا توڑ کر، ہر شے سے منہ موڑ کر رب کے گھر خانہ کعبہ میں آ کے آباد ہوا ہو۔ اور خانہ کعبہ میں کہاں؟ بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور کسی ایک رکن کے درمیان اس کی ساری زندگی بیت گئی ہو اور خالی بیٹھے بیٹھے نہ بیتی ہو۔ فصلہ فصام، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، خانے کعبے کے طواف کرتا رہا، حجر اسود کے بوسے لیتا رہا، صفا و مروا کی سعی کرتا رہا، مقام ابراہیم پر سجدوں کے انبار اس کے نامہ اعمال میں درج ہو گئے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے جب اس کو موت آئے، وقت موت اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، کوئی صورت اس کی جنت میں جانے کی نہیں۔ وہ بندہ ہر صورت میں جہنم میں رہا۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں نہ روزے، اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ خانے کعبے کے طواف قبول ہوتے ہیں نہ حجر اسود کے بوسے، اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ کسی کا فرض قبول ہو سکتا ہے نہ کسی کا نفل، چاہے کوئی چھوٹا ہو چاہے کوئی بڑا ہو، چاہے کوئی پہلے دور کا ہو چاہے آج کے دور کا۔ یہ نظریہ اہل سنت آج بھی ہے، پہلے بھی ہے۔ اہل سنت کے حلقے میں عام طور پر ایک شعر بھی پڑھا جاتا ہے جس کو لوگ الفاظ کے طور پہ چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الفاظ سادہ آئے ہیں مفہوم بڑا بیان کر گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے بے حب اہل بیت، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام۔ ایسی نمازیں لے جاؤ، ایسے روزے لے جاؤ، ایسے حج لے جاؤ جس میں نبی کے گھر والوں کی محبت داخل نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پھر میں ایک بات اور عرض کروں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، میں ایک ایک ہستی کو سناؤں آپ کو، اگر مجھے مضمون کے بڑھ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو بہت دیر یہاں کھڑا رہوں، لیکن چونکہ مضمون ہے امام علی مقام کا، مضمون میں اہل بیت میں خاص فرد کا جس پہ ہمارا کلام ہے، لیکن میں ایک ہستی کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ صاحب النالین والسواک والغسل والوسادہ۔ آپ کو اندازہ نہیں ہو کیا چیز ہے یہ؟ صاحب النالین، سرکار کے جوڑے اٹھا کر سر پہ رکھنے والا صاحب، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں سائے کی طرح چمٹ رہنے والا بندہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود، جس کے بارے میں ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ دعویٰ کرتا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد تمام صحابہ میں جو میدان فقاہت میں سب سے اونچا ہے وہ عبداللہ بن مسعود ہے۔ حضرت صدیق اکبر سب سے اونچے، اس کے بعد فاروق اعظم، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد حیدر کرار۔ پوچھنا نہیں چاہیے نا، ذکر ہو تھوڑا ہے۔ نظریہ اہل سنت میں جو شخص کسی غیر نبی کو نبی سے افضل مانے کافر ہے۔ معلوم ہو ابتدائی کتاب ہی پڑھی ہو تو مسئلہ تو سمجھ آئے نا۔ شعر لکھنے بیٹھا ہے تو پہلے عقیدہ اہل سنت تو پڑھنا، شعر تو لکھنا تجھے آیا ہے تو پہلے صحیح ہے، شعر تجھے بھی آتا ہے، آتا رہے۔ اگر اہل سنت کا نظریہ نہیں آیا تو نہ تجھے علی قبول کرے گا نہ تجھے حسین۔ غیر نبی کو نبی سے افضل مانے، یہ نظریہ محمد انصر قادری کا نہیں، صرف یہ 1400 سال سے اہل سنت کا نظریہ ہے۔ جس نے کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہا کافر، دار اسلام سے خارج۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ بھی پڑھ کے دیکھو، یہ ترتیب اہل سنت کی ہر حال میں یاد رکھنا ہو، ہر حال میں یاد رکھنا ہو۔ یہی سبق ہم کو علی شیر خدا نے دیا، یہی سبق ہم کو شہزادہ امام حسن نے دیا، یہی سبق ہم کو امام حسین نے دیا، یہی سبق ہم کو امام زین العابدین نے دیا، یہی سبق ائمہ اہل بیت کے ایک فرد نے دیا۔ ان کی ترتیب کو ہر حال میں یاد رکھا جائے۔
نبیوں سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ تو پھر اہل سنت کے حلقوں میں اس کا خیال ہر حال میں رہنا چاہیے، ہر حال میں رہنا چاہیے کہ نبیوں کے بعد جن کے مدارج آئے پھر ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ وہ فرید الدین اطہار کا خواجہ اول کہ اول یار صدیق اکبر، فرید الدین اطہار کا، کیونکہ یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ فارسی کا عربی کا تو آپ کے ہاں میں سمجھتا ہوں کھیلتے رہتے ہیں آپ اس سے، یہی مسجد ہے، یہ تاجدار گولڑا کے فیض سے بڑے بڑے علماء کھامتے پھرتے ہیں، علم کے میدان میں اللہ نے مرتبہ اونچا دیا، اس لیے میں ذرا ان کا سہارا لیتا ہوں۔ خواجہ فرید الدین اطہار کو فرمایا صدیق اکبر کی شان میں، کہتے خواجہ اول کہ اول یار اوست، ثانی اثنین ذہما فی الغار اوست۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے پیچھے چلے شریف صاحب، وہ فرماتے ہستی او ملت کشت راچو ابر، ہستی او چو ملت کشت راچو ابر، ثانی اسلام غارو بدرو قبر۔ یہ ابو بکر ہے، اور دوسرے فاروق اعظم، ایک جملہ کہہ دوں ان کے بارے میں نہیں کہتا، شیخ عبدالحق کہتے، شیخ محقق فرماتے، کہتے سرکار نے فرمایا عمر بمنس من با عمرم و حق با عمرست ہر جا کے باشد۔ پھر سنو، کہتے عمر بمنس من با عمرم و حق با عمرست ہر جا کے باشد۔ شیخ کہتے سرکار نے فرمایا عمر میرے ساتھ ہے، میں عمر کے ساتھ ہوں، اور حق ہمیشہ عمر کے ساتھ ہے، عمر جہاں بھی ہو ہر جگہ عمر کے ساتھ ہے۔ اور تیسری ہستی جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا، وہ جو پیکر شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ، نور کی سرکار سے، کہو سبحان اللہ، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اسی سے آگے پھر اعلیٰ حضرت نے وہ قلم توڑا ہے جس سے آج مدرسے گونج جاتی ہیں، بجھی ہوئی مدرسوں کے اندر رونق آتی ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور۔ یہ کسی شیعہ نے کہا جی، رافضی نے کہا ہے؟ امام اہل سنت نے کہا ہے۔ اور امام اہل سنت کا کوئی ایک ماننے والا دکھاؤ جس کے چہرے پر بل پڑتا ہو اس شعر سے، جس کے دل میں کوئی تکلیف ہوتی ہو اس شعر کو سن کے۔ امام اہل سنت امام محمد رضا کا یہ شعر ہر سنی پڑھتا ہے اور پڑھ کے خوش ہوتا ہے، ان ہستیوں کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کرانہ نور کا۔ اس کے بعد پھر وہ حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، امراض مصطفیٰ، دمساد مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ ایک فضیلت میں آپ کو مولا علی شیر خدا کی بھی سنا دوں جو اللہ نے صرف ان کو دی۔ یہ نظریہ اہل سنت میں جو جزوی فضیلت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مفضول کو افضل کے مقابلے میں دیتا ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نظریہ اہل سنت توجہ سے سنیے، حضرت علی شیر خدا کی فضیلتیں کتنی ہیں، ان کے مناقب کا باب کتنا وسیع ہے، غور کرو، میں بات بڑھاتا ہوں آگے۔ میں تو کہتا ہوں ستاروں کی تعداد کم ہے، علی کے مناقب کی تعداد زیادہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں بارش کے قطروں کی تعداد تھوڑی ہے، علی کے فضائل کا باب زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔
فضائل کا باب زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک دن دو دن کی بات نہیں، ایک بندے دو بندوں کی بات نہیں، خدا کی قسم ہماری زندگیاں بیت جائیں علی کے فضائل کا باب مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے علی کو کتنا قد دیا ہے، کتنا ان کا قامت اللہ نے اونچا کیا ہے۔ اگر کوئی اس کو ناپنا چاہے، اس کے سر پہ رکھی ہوئی پگڑی اس کے قدموں میں آ سکتی ہے، علی کا قد ناپنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں، تاکہ معلوم ہوا ہے سنت والے کیسے مانتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، توجہ کرو گے پھر سمجھ آئے گا۔ یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے، یہاں ہم کسی بندے کا کلام نہیں میں پڑھ رہا، حدیث مصطفیٰ شان علی کی، حسن و حسین کے بابا کی۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی اپنی پشت میں رکھی، لیکن میری اولاد رب نے میری پشت کی بجائے، کیسے سمجھاؤں گا، کیسے میں یہ بات آپ کے دل میں اتاروں، کیسے میں آپ سے عرض کروں کہ علی کو کیا مرتبہ ملا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی اپنی پشت میں رکھی، لیکن میری اولاد کو رب نے میری پشت کی بجائے علی کی پشت میں رکھ دیا۔ پوری کائنات کا نظام تبدیل ہوا ہے۔ اور یہاں پر میں اعلیٰ حضرت کو بھی پیش کر دوں، امام اہل سنت امام احمد رضا کیسے کھلے دل سے مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اپنے مضمون میں آتا ذرا غور کرو، سمجھو اہل سنت کیسے بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہر نبی را ذریت در صلبہ نہادہ اند نسل پاک مصطفیٰ اد پشت تو برآمدہ۔ پھر سنو، ہر نبی را ذریت در صلبہ نہادہ اند نسل پاک مصطفیٰ اد پشت تو برآمدہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علی تجھ کو مبارک ہو، رب نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی پشت میں رکھی، لیکن ہمارے نبی کی اولاد رب نے تیری پشت سے ظاہر فرمائی ہے تیرا یہ۔ اور دوسرے شعر میں قلم توڑ گئے، فرماتے بنت احمد رونق کاشاناؤ بانوے تو گوشت و خونش بلحمش شیر و شکرام۔ کیا مطلب ہے؟ سنو، کہتے ہیں علی شیر خدا آپ کو مبارک ہو، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عظمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، خاتون جنت زہرا بطول۔ وہ تو تیرے گھر کی رونق ہے، وہ تو تیرے بچوں کی امی جان ہے، تیرا رشتہ ان کے ساتھ یوں چلا، تجھ کو وہ قرب نصیب ہوا کہ آپ کا گوشت ان کے گوشت سے، ان کا گوشت آپ کے گوشت سے، ان کا خون آپ کے خون سے، آپ کا خون ان کے خون سے یوں باہم یک دیگر ہوا ہے جیسے دودھ کے اندر شکر ملا کے ایک کیا۔ فرمایا فاطمہ کے ساتھ مجھے یہ رشتہ نصیب ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، اب ایک بات حضرت علی کی سنائی، ایک بات چھوٹی سی مجھے خاتون جنت کی بھی سنو۔ کیا آپ کو معلوم ہے حضرت علی کی شادی ہوئی نا خاتون جنت سے، تو خاتون جنت کے لیے بھی قانون بدلا ہے۔ خاتون جنت علی شیر خدا کے لیے بھی قانون تبدیل ہوا۔ اب علی شیر خدا جس کی خاطر قانون بدلا گیا، میرے ساتھ چلو گے نہیں؟ میں کیسے سناؤں؟ یہ بات دیواروں کو سنانے والی نہیں، یہ بات فضاؤں کو سنانے والی نہیں، آپ کو سنانے والی ہے۔ تو میں سماجت کرتا ہوں، آپ سے غور سے سنو۔ علی جس کا اتنا مرتبہ ہو، توالد و تناسل کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلے قیامت تک ایک ہی آئے،
ہر باپ کی اولاد اس کی پشت میں ہو, سارے نبیوں کے سردار کی اولاد علی کی پشت میں ہو. اتنا مرتبہ علی پا گیا. علی شیر خدا کی شادی ہوئی نا خاتون جنت سے. تو آپ کو معلوم ہے جو بندہ بھی شادی کرے تو اسلام میں کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ میں کلی ڈال سکتا تھا یہاں, لیکن میں آپ کی طبیعت سے ذرا تھوڑا گھبرا گیا ہوں کہ آپ سنتے نہیں. یہ فن کے ہوں ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع, ہر کوئی 2 سے کرے, 3 سے کرے, 4 سے کرے. حضرات توجہ کیجئے, ہر کسی کے لیے جائز, عربیوں کے لیے, اجمیوں کے لیے, پہلوں کے لیے, بعد والوں کے لیے, جو چاہے کرے. سرکار کے لیے اس پر بھی پابندی کوئی نہیں, کوئی پابندی نہیں, پابندی اٹھا دی. عزیزان گرامی کا حضرت علی شیر خدا باب مدینہ تو خود ارادہ کرتے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. ارادہ کیا, بات چلی. یہ سنن نبی داؤد میں, صحاح ستہ میں ہے. حضرت علی ارادہ کر چکے شادی کا خاتون جنت پر لانے کے لیے. سرکار کو معلوم ہوا, منبر پہ آئے, مخاطب کیا لوگوں کو, فرمایا میں حرام کو حلال نہیں کرتا, میں حلال کو حرام نہیں کرتا, قاعدے سے بات کرتا ہوں, لیکن سنو, جب تک علی کے نکاح میں فاطمہ ہے دوسری عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور ساتھ ہی فرمایا لا تجتمعوا بنت عدو باللہ و بنت رسول اللہ. ایک شخص کے نکاح کے اندر اللہ کے رسول کی بیٹی اللہ کے دشمن کی بیٹی جمع نہیں ہو. علی کے لیے قانون تبدیل ہو, لیکن جب فاطمہ کی باری آئے, یہاں سے سمجھ رکھتے ہیں کیا انہی سے آئے ہیں امام حسن, انہی سے آئے ہیں امام حسین. اب سنو 2-3 حدیثیں سلمان پہ, حسنین کریمین کی ذوات پر. کیا بات کہاں سے چھیڑے. یہ 2 گھنٹوں کی بات نہیں, یہ 4 گھنٹوں کا مسئلہ نہیں, پوری عمروں کا قصہ ہے. حسن و حسین کا مرتبہ ظاہر دیکھو. حضور مولا علی شیر خدا کہتے میرے دونوں شہزادوں نے اپنے جد اعلیٰ کا فیض ظاہر میں بھی پایا, باطن میں بھی پایا. الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الى الراس والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک. میرا بیٹا حسن اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے سینے تک یا اپنے ناف تک, دوسری روایت کے مطابق, اور میرا بیٹا حسین اپنے سینے سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخنوں تک, اپنے بدن کے ایک ایک رانگٹے میں اپنے نانا مصطفیٰ کی تصویر ہے. ان کا عکس جمیل ہے, ان کا مظہر ادب ہے, ان کا مرتبہ کامل. اسی کو اعلیٰ حضرت نے پرو دیا, ایک سینہ تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا, صاف شکل پاک ہے, دونوں کے ملنے سے عیاں. خط توام میں لکھا ہے 2 ورقہ نور کا. پھر کہا تیری نسل پاک میں, تیری نسل پاک میں ہے. اہل بیت کا سرکار کو ایک ایک فرد پیارا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے خود, اور حضرت عباس بھی ساتھ تھے. پوچھتے تھے سرکار سے, سرکار ایو اہل بیت کا احب الیک, سرکار پورے اہل بیت میں سب سے پیارا کون ہے؟ سبحان اللہ. کو بھی سلام. پورے اہل بیت میں سوال کرنے والا کون؟ حضرت عباس, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا. دونوں کے لیے الفاظ آئے, مشکات نے نقل کیے, صاحب امام ابو عیسیٰ ترمذی نے نقل کیے. کہتے دونوں آدھی رات کو پوچھنے آئے اور اسامہ بن زید کو وسیلہ بنا کے آئے. سرکار سے پوچھا بتائیے اہل بیت میں سب سے پیارا کام؟ سرکار نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی, گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی, سرکار نے رحمتوں کے پھول برسائے. کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ. پورے اہل بیت میں جو سب سے پیارا ہے
وہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا. یہ بڑی لمبی روایت ہے, فقیر کو اللہ کے کرم سے ساری یاد ہے, لیکن میرا مضمون کیا ہے؟ پورے اہل بیت کی محبت کس میں جمع ہوئی؟ خاتون جنت میں. اب خاتون جنت کی محبت کہاں آئی؟ حضرت انس بن مالک کی روایت سنو. ابو عیسیٰ ترمذی کی جامع سے لاتا ہوں, کہتے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اہل بیتک احب الیک. سرکار سے سوال ہوا پورے اہل بیت میں سب سے پیارا کون؟ سرکار نے فرمایا الحسن والحسین. اس نام پر وجد ہونا چاہیے. الحسن والحسین. پورے اہل بیت میں سب سے پیارا مجھے حسن ہے, سب سے پیارا حسین. اسی موقع پہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت سے فرمایا فاطمہ میرے بیٹوں کو تو بلا. یہ نہیں فرمایا اپنے بیٹے بلا. کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے, جنہوں نے یہ جملہ گھڑا اور بدتمیزی کی اور کہا دو شہزادوں کی جنگ ہے, میں ان سے کہتا ہوں یہ تو یزید بدبخت ہے جس کا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں میں اٹا ہوا ہے. بالفرض والمحال اگر اس کے دامن زندگی پر گناہوں کی علائش کا ایک دبا بھی نہ ہو, حسین کے مقابلے میں پھر بھی شہزادہ نہیں ہو سکتا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ امیر معاویہ کی وجہ سے کہتے ہیں. سچ یہ امیر معاویہ سے بھی پوچھو نا, وہ بھی بیٹا نہیں مانیں گے. بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا, قرآن کی روح سے بھی یہ فیصلہ کروایا جائے نا تو یہ یزید امیر معاویہ کا بیٹا بنتا نہیں. آپ کہہ سکتے کیسے جی؟ حضرت نوح علیہ السلام کہتے مولا میرا بیٹا, نوح علیہ السلام کہتے مولا میرا. اب کہتے انہو لیس من اہلک, یہ تیرا نہیں. کیوں نہیں فرمایا انہو عمل غیر صالح, اس کے اعمال اچھے نہیں. معلوم ہوا اعمال اچھے نہ ہوں تو نوح کا بیٹا نوح کا نہیں رہتا. بتاؤ پھر یزید امیر معاویہ کا کیسے رہے گا؟ میں یہ کہتا ہوں یہاں تو امیر معاویہ کے بیٹے کی بات کرتے ہو, یہاں تو فاروق اعظم کا بیٹا بھی ہوگا. اب میں کیسے چلا سکتا ہوں, کیسے میں لے کے چل سکتا ہوں؟ یہاں تو امیر معاویہ نہیں حضرت فاروق اعظم کا بیٹا بھی ہو, حسین کے مقابلے میں شہزادہ نہیں ہو سکتا. بلکہ صدیق اکبر کا بیٹا بھی ہو تب بھی حسین کے مقابلے میں شہزادہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ یہاں بات علی کے بیٹے کی نہیں ہے, یہاں بات محمد عربی کے بیٹے کی. وقت ہوتا میں تھوڑا سا کھڑا ہوتا ہے اور سمجھا دیتا کہ یہ فتویٰ میں نہیں دیتا, یہ فتویٰ خود فاروق اعظم دے دیتے ہیں. عزیزان گرامی قدر سرکار نے اس موقع پہ فرمایا فاطمہ ذرا میرے بیٹوں کو تو بلا. حضرت خاتون جنت نے دونوں بیٹے پیش کیے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ فَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا إِلَيْهِ. سرکار نے فرط محبت سے ان کو سینے سے چمٹایا اور ان کے بدنوں کو سونگتے تھے. آج تک ہوا ہے کسی کو سونگا گیا ہو؟ ہمارے علماء نے کہا یہ سرکار کے پھول ہیں, پھولوں کو چوما بھی جاتا ہے, پھولوں کو سونگا بھی جاتا ہے. سرکار کے دنیا کے بھی پھول ہیں, آخرت کے بھی پھول ہیں. اور سرکار وہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دن بدن ان کو پالتی رہی, یہاں تک کہ سرکار نے فرما دیا جو حسین سے محبت کرے, جو حسن سے محبت کرے, وہ میرا ہی نہیں اللہ کا محبوب ہوگا. دیکھو پھر کہاں لے جاتی ہے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں آدھی رات کو میں بارگاہ رسالت میں آیا تھا اور سرکار دو جہاں میری درخواست پر بار تشریف لائے تھے, اور جب سرکار آئے تو میں نے دیکھا وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ. کہتے سرکار آئے کمبل اوڑے ہوئے, خاموشی ہو گئی, ڈر گیا اور وقت کو نہیں ختم ہو گیا. سبحان اللہ بدلا جوش مرے ہوئے دل سے نہیں. سبحان اللہ. ایک ہوتا مرا دل رکھنا, سبحان اللہ. مرا دل ہوتا ہے نا, اس سے تو چیزوں کو حسن ہی نہیں رہ سکتا. یہ خوش دلی اور شے ہوتی, خوش دلی اور شے ہوتی. خود سرکار نے خاتون جنت سے بھی فرمایا
فتیمو بہا نفسن، فاطمہ خوش دلی سے کر. کیسے عزیزان گرامی قدر، چلو مسئلہ تو میں چلانا چاہتا تھا لیکن آپ کی طبیعت کی وجہ سے. حضرت اسامہ بن زید کہتے سرکار آئے، کمبل اوڑا ہوا تھا، سرکار کی دائیں بائیں بغل میں کوئی چیز تھی، میں نہیں جانتا تھا کیا ہے. کہتے جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا، فلما فرغت من حاجتی، کہتے جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا میں نے عرض کیا ما ھذا الذی انت مشتمل علی شیء، آقا یہ دائیں بائیں بغل میں کیا ہے، ذرا رات سے پردہ اٹھاؤ. کہتے سرکار نے میری درخواست کو شرف قبولیت بخشا. فکشفہ، اپنا کمبل پیچھے پھینکا، دیکھتا کیا ہوں، فاذا الحسن والحسین علی وارکیہ، سرکار کے ایک بغل میں امام حسن تھے، ایک بغل میں امام حسین تھے. اس موقع پہ سرکار نے مخاطب کر کے فرمایا اسامہ ھذان ابنایا وابن ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. فرمایا اسامہ تعجب نہ کر، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. وجہ کیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے دعا مانگی، اللہ میں ان دونوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں عرض ہے تو بھی ان کو محبوب بنا، اور نہ صرف ان کو بنا بلکہ جو ان سے سچی محبت کرے تو اس کو بھی محبوب بنا. معلوم ہوا جو امام حسین سے سچی محبت کرے وہ سرکار کا بھی محبوب ہوگا، رب کا بھی ہوگا. عزیزان گرامی قدر، پھر ان دونوں شہزادوں میں اب ذرا تھوڑا امام حسین کا ذکر بھی سنو. ایک روایت مجھے یاد آئی ہے، امام حسن سے کتنا پیار ہے، امام حسین سے کتنا پیار ہے. دونوں شہزادوں کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ سرکار سر سجدے میں رکھتے تھے. یہ دونوں شہزادے اپنی طبیعت سے کبھی سرکار کی پشت پہ آ گئے. سرکار اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتے جب تک کہ آپ اتر نہیں جاتے تھے. یہ مرتبہ رکوع میں بھی ہوتا تھا، کبھی سرکار رکوع میں بھی ہو کسی چیز کا سہارا لا کے سرکار کی پشت پہ، اور سرکار اتنی دیر تک رکوع کو جاری رکھتے تھے جب تک کہ یہ خود اتر نہیں جاتے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حالت قیام میں کھڑے ہیں سرکار، شہزادہ آتا ہے، سرکار کی دونوں ٹانگوں کے درمیان سر رکھتا ہے، سرکار گزرنے دو، سرکار اپنے پاؤں پھیلا دے. اچھا وہ گزر جاتے ہیں درمیان میں سے، سرکار پھر قریب کر لیتے، شہزادہ پھر ایک چکر لگا گیا تو پھر سر رکھ دیتا ہے. نماز اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں، ان سے اعلیٰ نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ کہ شہزادے سے پیار اتنا ہے کہ کبھی حالت نماز میں ٹانگیں کشادہ کرتے ہیں، کبھی قریب کرتے ہیں. منبر پہ بیٹھے ہوں سرکار، صحیح روایات سناتا ہوں آپ. منبر پہ بیٹھے دونوں شہزادے آئے، عرب کے دستور کے مطابق لمبے لمبے چوگے پہنے ہوئے، کبھی وہ چوگے پاؤں کے نیچے آئیں، گرنے کے قریب ہوں، زمین پر تشریف لانا چاہتے ہوں، سرکار دو جہاں برداشت نہ کر سکیں، ممبر چھوڑیں، خطبہ چھوڑیں، اور فرتے محبت سے آگے بڑھ کر دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیں، اٹھا. یہ ان کے لیے سرکار کی محبت. کبھی سرکار ان کو کندھے پہ سوار کرتے، کبھی سینے پہ چڑھا لیتے، کبھی گود میں کھلاتے، کبھی آقا کونین اپنے زانووں پہ رکھ کے پیار کرتے. ایک روایت اور سنا دوں. جی جی آپ دیکھ لیے فقیر نے کسی اور کتاب سے بات نہیں سنائی. آپ سرکار دو جہاں کی حدیثیں سنا رہا، کہیں کہیں مقام پہ اس حدیث کو واضح کرنے کے لیے کون لاتا ہوں بغیر نہیں لاتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں سنت کے ہاں حسین کا ذکر ہو، علی شیر خدا کا ذکر ہو، امام حسن کا ذکر ہو، خاتون جنت کا ذکر ہو، یہ قصے کہانیوں کی کتابوں سے نہیں سناتے، محمد عربی کے فرمان. رات بیتے دن بیتے یہی ذکر جاری رہے گا. ایک بات میں شواہد النبوت میں علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھی، بعض لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے رہتے تھے، میں نے بھی ایک مقام پہ بیان کی تھی وہ بات. ہمارے ایک ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ یہ پتہ نہیں اس کی سند کوئی نہیں، کہاں سے لائے ہو. بعد میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا کا ایک فرمان پڑھا. سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ کربلا کے موضوع پہ کوئی کتاب پڑھنی ہو نا تو میرے چھوٹے بھائی حسن رضا کی کتاب ہے آئینہ قیامت، وہ پڑھو.
اچھا ہم نے اس کو پڑھا نا، اس میں وہ بات لکھی تھی. سبحان اللہ. کہ اب معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت بھی تصدیق اس پہ کرتے ہیں، اس لیے وہ سنانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم جو آپ کے بیٹے ہیں، سرکار کے 3 بیٹے ہیں نا، سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم، ان کو سرکار نے اپنے ایک زانو پہ بٹھایا تھا، امام حسین کو اپنے زانو پہ بٹھایا تھا، اور دونوں سے سرکار پیار کر رہے تھے. اسی دوران جبریل بارگاہ رسالت میں آیا، عرض کیا سرکار یہ 2 بچے ہیں، دونوں آپ کو پیارے ہیں، لیکن آپ کا رب کہتا ہے دونوں آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، آپ کا مرکز محبت ایک ہی رہے گا، جو چاہو پسند کرو، چاہے بیٹے کو پسند کرو، چاہے نواسے کو پسند کرو، چاہے ابراہیم کو لو، چاہے حسین کو لو. سرکار نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر فرمایا ابراہیم کو لے جاؤ، حسین کو میرے پاس لے جاؤ. اور بعد میں سرکار سے جب سامنے سے گزرتے تھے تو سرکار فرماتے تھے حسین کو سستا نہ جانو، میں نے اس پر اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا. یہ امام حسین کے ساتھ سرکار کے پیار کا حال ہے. ایک روایت اور سنا دوں آپ کو، بات چلے بھی ہے نہیں؟ میں ویسے بیمار ہوں، کئی دنوں سے مجھے سخت بخار ہے، فلو بھی بہت تیز ہے، گلا بھی بالکل میرا جکڑا ہوا ہے، لیکن یہ محبت ہے نا اہل بیت کی. 2-4 باتیں کر کے بھی فقیر جان چھڑا سکتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہو اتنا ہی ہماری بخشش کا سبب ہے. عزیزان گرامی قدر سنو روایت کیا ہے. کنز الامال علامہ علی متقی ہندی اپنی کتاب میں روایت لائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار کو امام حسین سے پیار کتنا تھا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمر، سرکار حسین کا لعاب اس طرح مزے لے کے چوستے تھے جیسے کوئی میٹھی کھجور کے مزے لے کے چوستا ہے. کیا بات ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ حسین کیا ہے. اور ایک روایت رکھ کر کربلا کے عنوان سے بھی سنا دوں آپ کو. ابھی مجھے کتنی روایتیں آتی کربلا کے عنوان، ساری فقیر کو یاد ہے. جہاں جہاں کونے خدرے میں ملی ہے فقیر یاد کر کے آیا، اسی عنوان پہ بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کروں حدیث سنا. عزیزان پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے گیا تھا، ایک ہماری جماعت کے بڑے عالم دین سید ہے، وہ بیٹھے ہوئے میں تقریر کر رہا تھا کربلا کے عنوان سے، صرف آج ان کی اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں، صرف کربلا کے عنوان سے 1.5 گھنٹہ میں نے تقریر کی. بعد میں وہ آئے نا، انہوں نے کہا 25 سال بعد میں نے یہ تقریر سنی. یہ سے مراد ہے 25 سال کے بعد میں نے ایسی جامع تقریر جو صرف حدیثوں سے اٹھا کے کربلا کے موضوع پہ لائی گئی. وہ کہتے آگے سے انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا بندوں سے کہا مجھے تھوڑا تم سے شکوا ہے کہ مولانا گفتگو بڑی کرتے رہے لیکن تم سے سونی نہیں گئی. اس دن میرا تھوڑا گلا بھی متاثر ہو گیا. آج میں مجھے وہ مرتبہ یاد ہے، مقام یاد. عزیزان گرامی قدر میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ صاحب مشکات نے جس نقل کی حضرت ام الفضل بنت حارث سرکار کی چچی جان بارگاہ رسالت میں آئی. حدیث کے الفاظ سنو، کہتے رأیت حلما منکرا اللیلہ، سرکار آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا ہی بھیانک خواب. قاری صاحب قاری اجاز صاحب تشریف لائے. مرحبا حضرات. میں بات آخری حدیث سنا کے بات ختم کر توجہ ہے نا. حضرت ام الفضل بنت حارث، یہ کربلا کے موضوع پہ حدیث. ام الفضل بنت حارث سرکار کی چچی جان بارگاہ رسالت میں حاضر. رأیت حلما منکرا اللیلہ، سرکار آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا بھیانک خواب، زبان پہ نہیں لا سکتی. ادھر سرکار ہے تو جہاں کی بارگاہ میں عرض کرتی، سرکار نے ادائے بے نیائی سے فرمایا ما ہوا، جو دیکھا بیان کر. کہتی انہو شدید، سرکار بیان کیا کروں بڑا سخت ہے. سرکار نے فرمایا ما ہوا، جو دیکھا ہے بیان کر. آگے سے فرماتی کأن قطعۃ من جسدک قطعت فبدیت
फी हिजरी। आप को मजा ना आए तो फकीर क्या कर सकते हैं? कभी हदीस से लो लगाओ ना, जैसे मुझे पढ़ने में मजा आता आपको सुनने में भी आएगा। कान्ना के तातम मिन जसदिका कुतियत फकुदियत फी हिजरी। सरकार गोया के आपके बदन मुबारक का एक हिस्सा है जो काटा गया है, काट के मेरी झोली में डाल दिया गया है। डर रही हूं क्या ख्वाब है? उधर से वो बयान कर दी था सरकार क्या कहते, राई थी खैरन, घबराती क्यों है? बड़ा अच्छा ख्वाब देखा ये, बहुत आला ख्वाब देखा है। राई थी खैरन, तूने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा। ख्वाब की ताबीर क्या फरमाया? तालिदू फातिमा तू इंशाअल्लाह, फातिमा तू इंशाअल्लाह गुलामन यकूनु फी हिजरिक। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरा अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को बेटा देगा और वो बच्चा तेरी गोद में डाला जाएगा। उलमा बैठे थोड़ी सी तरह से साल कर दो। अच्छा, जिस्म का टुकड़ा काटा जाए तो जरूरी है मैं बच्चा ही हो, बेटी भी तो हो सकती है ना। हमारे यहाँ तो जिगर का टुकड़ा बच्चियों को ही कहते हैं कि फातिमा तू कैसे पढ़ते हैं? पिदा तुम मिन्नी पदा तुम मिन्नी, दोनों तरह कसरा से फता से दोनों तरह जाए, लेकिन बा के लम्मा से किसी सूरत जाएगी उसका माना बहुत बिगड़ जाता है। मिल के बूदा से समझ आ सकता है जो नफिका पड़ी हो। मौलवी वाली दो चार बातें कर रहा हूं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। इधर कहते सरकार आपके बदन का टुकड़ा काटा गया, मेरी झोली में डाला गया। सरकार फरमाते बच्चा पैदा होगा, फातिमा को अल्लाह देगा, तेरी गोद में डालेंगे। सवाल ये पैदा हुई सरकार ने बेटा का बेटी क्यों नहीं? मालूम होता है कि कोई और ताबीर करने वाला हो तो बच्ची की तरफ ध्यान जा सकता है। जहां जो ताबीर होती है वो कयास से नहीं होती, वो निगाह नबुव्वत से होती है कि मेरे बदन का टुकड़ा हसन है। हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ने बेटा दिया और सरकारे दो जहान उनकी गोद में डाल दिया। उम्मुल फजल तुझको सलाम, तूने हुसैन को पाला, तेरी गोद में हुसैन रखे गए। कैसे बयान करें साहब? मैं पालती रही। एक दिन फिर सरकार को लेके आई। दखल तू अला रसूलिल्लाह, कोई मौलवी साहब और नहीं आया दिल्ली में। दखल तू अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते मैं आई बारगाह रिसालत में, मैंने शहजादे हुसैन को सरकार की झोली में रखा, आगे पीछे किसी काम के लिए लग गई। कहते थोड़ी देर में काम काज के लिए लगी ना, अचानक मैंने पलट के सरकार को देखा। फइज़ा आईना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहरिकान दमुआ, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आंखों से आंसू छम छम बरस रहे थे। सरकार दारो कतार रो रहे थे। कहते थे मैंने अर्ज किया बे अबी अंता वो उम्मी या रसूल अल्लाह, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हूं। ये रोने का क्या मौका है? शहजादा हुसैन आपकी गोद में आंखों में आंसू कैसे? सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी अभी जिब्राइल आए, मुझे खबर दी है मेरा बेटा हुसैन मेरी उम्मत के हाथों शहीद होगा। और साहब फरमाया ये मट्टी भी दे गए सुर्ख रंग की, जिसमें हुसैन का खून गिरने वाला है। अज़ीज़ान गिरामी कदर तवज्जो तलब बात है। सरकार ने खबर दी है, लेकिन किसी मकाम पर ये दुआ नहीं मांगी कि मौला मेरे बेटे को बचा लेना, क्योंकि इम्तिहान के मौका पर उज़र पेश नहीं होते, इम्तिहान के मौका पर तहम्मुल पेश नहीं होते, इम्तिहान के मौका पर भाग जाना, सर देने से दरेक कर जाना, जान बचा जाना, ये बहादुरों का सेवा नहीं, ये तो बहादुरों का सबका सरदार है। ये तो अली का लाडला है, फातिमा का शहजादा है। दुआ होती है, सरकार दुआ करते अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, बोला मेरे बेटे हुसैन को उस हुजूम में, उस मसाइब के आलम में साबित कदम रखना, सब्र भी अता करना, अपनी बारगाह से अजर भी।
چاہتا تھا کہ میں اس مسئلے کو اور کھولوں اور مسئلہ پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں، لیکن کوشش کے باوجود بھی مسئلہ پائے تکمیل کو پہنچ نہیں سکا۔ اس پر میں اپنی شکست کا اور اپنی تنگ دامانی کا اعتراف کرتا ہوں۔ دوران گفتگو مجھ سے جتنی چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔